الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ جھوٹ کے مفاسد، خلاف واقع بات یا غلط بیانی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے لیے کذب، باطل، زور اور افق کے الفاظ آئے ہیں جو جھوٹ کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ کذب، جان بوجھ کر غلط خبر دینا، زبان اور دل کی ہم آہنگی نہ ہونا، اس کی ضد صدق ہے۔ باطل، حق بے اصل نمو، فضول اس کی ضد حق ہے۔ زور رکھنا، ابہام، پھیرا پھیری، بنا سنوار کر پیش کیا جائے، بنا سنوار کر پیش کیا جانے والا جھوٹ جو سچ لگے اس کی ضد سدید ہے۔ افت، بدنیتی سے بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا، الزام، بہتان، باتیں گھڑنا، زنا کی تہمت وغیرہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، جھوٹ کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو آج کل عوام میں بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہے۔ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا بوڑھی عورتیں ہوں، سڈنلے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو جھوٹ ہی آتا ہے، تو اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ کس سے ہی جرم پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹ ان برائیوں میں سے ہے جن کا کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، اور بلا جھجک جھوٹ بولنا عام سی بات بن چکی ہے۔ ہر سطح پر بے دریغ جھوٹ سے کام لینا معمول بن چکا ہے۔ جھوٹ بول کر اصل عمر چھپا جاتی ہے، اصل عمر چھپا لی جاتی ہے۔ اصل سے کئی گنا زیادہ تنخواہ بتانا عام سی بات ہے۔ بچے کی تعلیمی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولا جائے تو اس کی قابلیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ خریدے ہوئے لباس کی قیمت بڑا چڑھا کر بتانا اپنی دھاک بٹھانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے جھوٹی شان و شوکت کا اظہار بھی عام ہو چکا ہے۔ سسرال میں میکے کی شان بڑھانے کے لیے جھوٹ اور میکے میں سسرال کے ناکارہ ظلم و ستم کی روادات بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، تحفے تحائف کے تبادلے اور ان کی قیمتوں کے بارے میں جھوٹ، شوہر کی مہربانیوں یا زیادتوں کا ذکر کرتے ہوئے مبالغے کی حد تک چلے جانا وغیرہ۔ خرید و فروخت اور لین دین کرتے وقت قیمتوں کے بتانے اور پھر قسم کھا کر اس کے واضح ہونے پر جھوٹ، پھل سبزی سے لے کر لباس تک کون سی چیز ایسی ہے جس کے مول تول کرنے میں جھوٹ نہ ہو۔ سیل کے نام پر جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ سیل کے نام سے جو بازار گرم ہے، اس کے ذریعے عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہر زندگی کا کون سا گوشہ ایسا ہے جہاں ہم جھوٹ کے مرتکب نہیں ہوتے، بنا یہ سوچے اور جانے کے بظاہر یہ معصوم سا ارتکاب کتنا بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے
یہ گناہ ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یاد رکھو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اور والدین کی نافرمانی۔ اللہ اکبر، یہ تو ہر گھر میں چل رہا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ والدین کو تو بازو ہٹا کر رکھ دیا گیا ہے۔ والدین کی نافرمانی تو بالکل ایسے جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ماں باپ، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں اپنے دل میں کہا آپ خاموش نہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب الادب 5970 پر 6، ایمان کے منافی، اہل ایمان کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یشہدون الزور، وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 70 پر 2۔ جو چیز انہوں نے دیکھی نہیں، یا جو بات ان کے سامنے نہیں ہوئی، یا جس کا مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا، اس کے حق یا باطل ہونے کی گواہی نہیں دیتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ اور باطل پر گواہی نہیں دیتے۔ منافق کی علامت بھی بیان کی گئی ہے میرے بھائی میرے دوست۔ جھوٹ منافق کی علامت اور ایک بری خصلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 یاد رکھو، 3 نشانیاں۔ اللہ اکبر، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اللہ اکبر، بات پر جو جھوٹ بولتا ہے، آپ کو تو اس کا مشاہدہ ہوگا، روز بازاروں میں ہو، گھروں میں ہو، اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو، مدرسوں میں ہو، جہاں کہیں وہ جھوٹ بولنے والا باقاعدہ آرام سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ پہلی نشانی یہ منافق ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اللہ اکبر، اس میں تو مسلمان نمبر 1 ہے۔ وعدہ کرتا تو پورا نہیں کرتا، وعدے کا لحاظ ہی نہیں، وعدے کا پاس ہی نہیں، جیسے کچھ وعدہ کیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہوئے کیا وعدہ کیا ہو۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امین بنایا جائے تو کوئی چیز امانت اس کے لیے پاس دی جائے تو خیانت کرے۔ اللہ اکبر، یہ بھی منافق کی نشانی میرے بھائی میرے دوست۔ اور اگرچہ وہ نماز پڑھے، اے منافق ہو، اے ماں باپ کے نافرمان ہو، اے اللہ کے نافرمان ہو، جھوٹ بولنے والوں، منافق ہو، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، وہ نماز، وہ روزہ، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کتاب الایمان 2014۔ میرے بھائی میرے دوست، جھوٹ کو تم معمولی سمجھ گئے ہو، جھوٹ کو تم معمولی سمجھ گئے ہو۔ سب سے بڑا جھوٹ تو تمہارے ماں باپ ہے۔ وہ ماں باپ کو تم جھٹلا دیے کہ یہ میرے ماں باپ نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں سنوں گا، میں باہر والوں کی، لوگوں کی بات سنوں گا۔ ہاں، لوگوں کی بات سنتا رہے اور اسی طرح تیری موت آئے گی، تو جہنم میں چلا جائے گا۔ بڑے ماں باپ کو ستاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی بدوا لیتا ہے، تو کیسے تیری زندگی اچھی ہوگی، اور تو کیسے تو کامیاب ہوگا، کیسے تیری نمازیں قبول ہوگی، کیسی تیری عبادتیں قبول ہوگی۔ تجھے پسند کرنے والا کون سوائے شیطان کے کوئی اور نہیں۔ برائیوں کی جڑ جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے،
اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، یعنی کہ جہنم۔ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری کتاب الادب صفحہ نمبر 5620 پر لوگ میرے بھائی، اللہ اکبر، جھوٹ کی قسمیں بہت ہیں، بہت ہیں۔ ہدایت میں رکاوٹ، ہدایت جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے گا۔ بھائی ہدایت کیسے دے گا؟ ہدایت کسے دیتا ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ توفیق کسے ملتی ہے؟ ذرا اور سے سنو میرے بھائی، جھوٹ بولنا حق کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا حق کی قبولیت یعنی دعا کرنا اور عبادت قبول ہونا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ انسان کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ میرے بھائی جھوٹ مت بولو، تمہاری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے گناہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں، میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادت سب قبول ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، شک اور بے چینی کا سبب جھوٹ کبھی بھی بندے کے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹ بولنے کے بعد اسے چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جو قلق اور اضطراب کا ذریعہ بنا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک اور بے چینی ہے۔ جامع ترمذی ابواب الصفا قیامہ 2518۔ میرے بھائی، برکت کا ختم ہو جانا، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لیتے ہیں۔ برکت نہیں ملتی۔ کتنا کماؤ گے؟ 1.5 سالہ روپیہ کماتے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ پھر پریشانیاں، مصیبتیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ پہلے اپنے آپ کو ڈٹلو اور دیکھو کہاں تک میں سچا پکا مسلمان ہوں۔ اپنے اعمال کی طرف دیکھو، اپنے دینداری کی طرف جھانک کر دیکھو تو صحیح، کہاں سے ہماری کوتاہیاں ہو رہی، کہاں غلطیاں ہو رہی۔ میرے بھائی، میرے دوست، فوراً توبہ کرو، اللہ پھر برکتیں دے دے گا، روزی میں برکت دے دے گا۔ بیمار ہے تو شفا دے دے گا، توبہ تو کرو۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں میرے بھائی، میرے دوست۔ جھوٹ اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لین دین کرنے والے دونوں جدا ہونے تک سودے کی منسوخی کا اختیار رکھتے ہیں۔ بس اگر دونوں نے سچی بات کہی اور چیز کا عیب بیان کر دیا تو ان کے لین دین میں برکت ڈالی جائے گی۔ اگر دونوں نے جھوٹی بات کہی اور عیب چھپایا تو لین دین کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب البیوع 2110۔ جھوٹ کی شدت کی وجہ سے قرآن مجید نے اس کا ذکر بتوں کی گندگی کے ساتھ کیا ہے۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا أَقْوَالَ الزُّورِ۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو۔ سورہ حج آیت نمبر 30۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہ تھی۔ کوئی شخص جب آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو یہ بات آپ کے دل میں رہتی، یہاں تک کہ
آپ کو علم ہوتا کہ اس شخص نے اپنے جھوٹ سے توبہ کر لی۔ مسند احمد کی روایت ہے میرے بھائی میرے دوست۔ 2420 پر سال، 20 پر 4000، 20 پر 7 صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی ہے۔ روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں۔ جھوٹ بولنے والا روزے رکھ کر فائدہ کیا، بھوکا رکھ کر فائدہ کیا، پینا چھوڑ کر بھی فائدہ نہیں۔ صحیح البخاری کتاب الصوم 1903 سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا جبڑا چیرا جا رہا تھا میرے بھائی، وہ بڑا جھوٹا تھا، یہ جھوٹ بولتا جو اس سے نقل کیا جاتا یہاں تک کہ ساری دنیا میں پھیل جاتا، اس کو روز قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی۔ صحیح بخاری کتاب الادب 6090 پر 4۔ رفعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی کی طرف گئے تو لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، آپ نے آواز دی یا معاشر التجارہ ان التجارہ یبعثون یوم القیامت فجار الا من اتقى دبر و صدقہ۔ اے گروہ تجارت بے شک تاجر قیامت کے دن فاجر کے طور پر اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جو متقی نیک اور سچے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی تجارت میں بھی سچ بولنا چاہیے، لین دین میں سچ بولنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فاجر بنا کر اٹھائے گا۔ اس لیے میرے بھائی متقی بنو، نیک بنو، سچے بنو، جھوٹ کو چھوڑ دو میرے بھائی۔ جھوٹ سے انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ہزاروں میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ کالا، اس کے ہونٹ اتنے کالے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، جھوٹ بولنے والے کی نشانی قیامت کے دن بھی پہچانی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی قیمت میں بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے، سچ بولے، نیکی حاصل کرے۔ جھوٹ بول کر گناہوں میں کیوں مبتلا ہونا ہے؟ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جو اس نے کسی قسم میں بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زبان سے نکلنے والی آواز جو باہر نکلتی ہے پھر واپس نہیں آتی، اس لیے بولنے سے پہلے تولو، ناپو، میں کیا بولنے جا رہا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کہیں یہ میری بات فرشتے لکھ تو نہیں رہی ہے، اگر لکھ لیں گے تو قیامت کے دن انجام کیا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی میرے دوست اللہ سے ڈریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں 5 وقت نمازی وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا دے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہی نماز قابل قبول ہوگی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ اللہ وہ نماز ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، تو رحم کرنے والا ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.